ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں. جی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتہ ہے. جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں، ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو 8 فروری کو جو پروسیس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے. یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو فارم 45 فارم 47 کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کون سا جال بچھایا جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے. اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے، جس کو کہ ہم فارم 47 والا، اور اس میں سے اکثریت ان کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں، اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل مینوفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون، ہر اخلاقی، ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے اور اس کو ایک مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی دیا ہوا مینڈیٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جنہوں نے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے ریزلٹس میں تاخیر ہوئی، اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیت و لال سے اور بڑی اس سے عیاری کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا کیونکہ وہ والا ہدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد ایک تو ٹریبیونلز بننے کی بات ہوئی. جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ٹریبیونلز میں آپ جاتے ہیں. ٹریبیونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازع ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز، کیونکہ وہاں پہ ٹریبیونل زیادہ تھے، بڑا صوبہ ہے، اس کے ٹریبیونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراضات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے. وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور ٹریبیونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے، کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا. سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا. اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں، ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو. تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیمپ بن جاتی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ اپنی میجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور یہ اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئیں، یہ تو ایک اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں. پہلے ٹریبیونلز میں، پھر جو کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا، یہ ساری چیزیں، اور ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہم حالانکہ افیکٹڈ پارٹی ہیں، ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے، نہ ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ادارے کو متنازع بنایا ہے. لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توقیر کو بے توقیر کرنے کی. آپ نے اسپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد معافیاں بھی مانگی گئیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پہ اس ملک میں آئین کو ایک کھلواڑ بنانا ہے، قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے.
اب آپ دیکھیں جو کمشنر تھے پنڈی کے، انہوں نے کیا کہا تھا، وہ آج کدھر ہیں؟ ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے، انہوں نے کیا کہا تھا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو، اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووٹ عوام نے دیا ہے، جن کینڈیڈیٹس کو، جس پارٹی کو، جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو. جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بے معنی ہو جائے گا، قانون بھی بے معنی ہو جائے گا. اور جب آپ ریکاؤنٹنگ، اب ہماری پارٹی کے کم از کم 60 کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں، پیٹیشنز دی ہیں، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس پہ کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹیں کھینچنا، تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے، آئین ٹوٹتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس پہ ان کی میجورٹی 2/3 بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں. یہ نااہل ٹولہ، یہ کرپٹ ٹولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، پچھلے 40 سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. ملک کس حالت میں ہے آپ کو پتہ ہے. ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے. یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی ہدف ہے، وہ سیاسی ہدف اچیو کرنے کا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ اس کے لیے نو ہولڈز بارڈ، کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے. اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے. یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا، جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اس کو اس طرح سے اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہیں جو کہ بالکل اسپرٹ آف ڈیموکریسی، اسپرٹ آف لا، یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم پوری جدوجہد کر بھی رہے ہیں، ہم نے کی بھی ہے. لیکن جہاں پہ کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن جائے، جس کا کام فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے، وہ اگر اس سے قاصر ہو، اور الٹا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ 3 الیکشنز ہوئے، انٹرا پارٹی الیکشنز، 3 الیکشنز ہوئے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا. بھائی وہ صحیح نہیں ہوا، ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا، پروسیس تھا. آپ نے تو اربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر، اور آپ نے جو ہے تو ایک الیکشن منعقد کیا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کی ڈیسیژن پہ، بیکاز آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کرانے کا. اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں سٹیپس ہیں جو آپ نے لیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ آئینی فرض کو نبھاتے ہوئے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے، قانونی جنگ کے، ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے. ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ. کوئی عزت نہیں ہے، کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بلال صاحب ایک صرف بات ایڈ کروں گا کہ باقی تو سب کچھ کہا جا چکا ہوا ہے. ہم بسا اوقات قاضی فائزی